السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صبر کی اقسام۔ صبر دو قسم کا ہے، ایک بدنی جیسے جسمانی مشقت برداشت کرنا، اور عبادت کے مشکل اعمال کا ادا کرنا وغیرہ۔ دوسرا نفسانی، یہ خواہش کے تقاضے اور طبیعت کی مرغوب چیزوں سے رک جانا ہے، یعنی جس چیز کو دل چاہ رہا ہو اس سے روک لینا اپنے کو۔ صبر کی یہ قسم اگر پیٹ اور شرمگاہ کی خواہش سے متعلق ہو تو اس کا نام عفت ہے، پاکیزگی۔ اگر میدان جنگ میں صبر ہو تو اس کا نام شجاعت ہے، اگر غصے کو دبانے میں ہو تو اس کا نام حلم ہے، جس کو بردباری بھی کہتے ہیں۔ اگر کسی پریشان کرنے والی مصیبت سے ہو تو اس کا نام سینے کی فراخی ہے۔ لہذا رب اشرح لی جب آپ پڑھیں تو صرف علم کے لیے نہیں بلکہ دل کی وسعت کے لیے، تاکہ ہم بہت سی چیزوں کو برداشت کر سکیں۔ اگر کسی معاملے کو پوشیدہ رکھنے کے متعلق ہو تو اس کا نام راز کو چھپانا ہے۔ اگر زائد ضروریات سے رکنا ہو تو اس کا نام زہد ہے۔ کیا ہے زہد؟ زائد ضروریات سے روکنا ہے، یعنی منیمم ضروریات پہ گزارا کر لینا۔ اور اگر تھوڑی سی ضروریات پر مطمئن ہونا ہو تو اس کا نام قناعت ہے۔ کتنی خوبصورت ڈیفینیشنز ہیں ساری، اور ان سب کا بیج کیا ہے؟ صبر۔ پھوٹتی وہیں سے ہے۔ دراصل مصیبت میں ثابت قدم رہنے کا نام صرف صبر ہے۔ ہم نے جو بیان کیا اس سے معلوم ہو چکا کہ ایمان کے اکثر اوصاف صبر میں داخل ہیں، اگرچہ اپنے متعلقات کے اختلاف کی وجہ سے ان کے نام مختلف ہوں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ بندہ کسی حال میں بھی صبر سے بے نیاز نہیں ہوتا، کسی حال میں بھی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی صبر کسی خاص موقع اور وقت کے لیے نہیں بلکہ کسی حال میں بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ کیونکہ دنیا میں جو چیز بھی انسان کو ملتی ہے وہ دو قسم کی ہے۔ ایک تو وہ ہے جو اس کی خواہش کے موافق ہے، جو چاہے مل جائے، جیسے صحت، سلامتی، مال و جاہ، برادری، ملازمین کی کثرت، دنیا کا تمام ساز و سامان۔ بندہ ان تمام چیزوں میں صبر کا محتاج ہے کہ وہ ان کی طرف جھک نہ جائے اور ان سے لذت حاصل کرنے میں ایسا منہمک نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہ ہو۔ یہ انہوں نے چند مثالیں بتائی ہیں، لیکن ہر ایک کی خواہش مختلف ہوتی ہے، کسی کے لیے ان میں سے کوئی بھی چیز امپورٹنٹ نہیں ہو سکتی، لیکن جس کے لیے جو اہم ہے وہی اس کے صبر کا امتحان ہے۔ اگر انسان ساز و سامان میں منہمک ہونے سے پہلے اپنے آپ کو روک نہ سکے اور ہمتاً ان کی طرف مائل ہو جائے تو اس سے سرکشی اور تکبر پیدا ہوگا۔ بعض عارفین نے کہا، مومن مصیبت پر صبر کر لیتا ہے اور عافیت پر صرف صدیق ہی صبر کر سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم لوگ چونکہ صبر کو ہمیشہ مصیبت کے ہی کانٹیکسٹ میں سمجھتے رہے آج تک، کہ اگر مصیبت آئے تو ہم نے اس کا واویلا نہیں کرنا۔ حالانکہ اب جو یہاں یہ بات پتہ چلی تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ مصیبت میں تو صبر کرنا جو ہے وہ ایک چیز ہے، لیکن عافیت میں صبر کرنا، ہم نے کبھی اس کانسیپٹ کو سوچا ہی نہیں، لیکن اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ عافیت میں صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سب کچھ بالکل آپ کی مرضی کے مطابق جا رہا ہے، اور پھر بھی آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اتنا ہی ہیلپ لیس فیل کریں، اتنا ہی اپنی عاجزی میں کانسٹنٹ رہیں، اور اپنے تکبر میں نہ آپ جائیں، اور اپنے فخر میں، اور اپنے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ایموشنلی اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ آپ کو بھول رہے کہ آپ حساب میں ہیں۔ آپ وہ جو رکا انہوں نے لکھا ہوا تھا اپنی جیب میں لکھ کے رکھا ہوا تھا کہ تم میری نگاہوں میں ہو، مطلب اس وقت ہمیں بھول جاتا ہے کہ ہم اللہ کی نگاہوں میں ہیں۔ ہمارا جو اس وقت ہوتا ہے نا طرز عمل، وہ کافی تقویٰ کے دوسری طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ صبر ہے، عافیت۔ استاذ پہلے ایک آپ سے وضاحت پوچھوں گی تو پھر میرا خیال ہے بات کروں گی کہ یہ جو عافیت میں صبر ہے، کیا اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہر چیز ٹھیک ہے اور انسان بہترین حالت میں ہے اور اس وقت بھی وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اس پہ کانسٹنٹ ہے اسی طرح جس طرح کہ وہ مصیبت میں کرتا، تو دیٹ از ایکویولنٹ ٹو صبر؟ اس کی میں چھوٹی سی اگر اجازت دیں بات کروں۔
سازہ زلزلے کے دنوں میں ڈاکٹر سعید اختر کے ساتھ الوداع کی طرف سے سامان لے کے ہم لوگ ہیلی کاپٹر پہ گئے تھے، اور وہ بالکل آزاد کشمیر کی آخری حد تھی. کٹائی کٹ گیا تھا سارے پاکستان سے، کیونکہ مظفر آباد والی کنیکٹنگ برج جو تھی وہ بہہ گئی تھی دریا میں، اور ان لوگوں نے کسی طرح پیدل چل بل کے یہاں ان کو کانٹیکٹ کیا، اور پھر وہ سارے ڈاکٹرز تھے، آسٹریلین پائلٹس تھے، اور برٹش این جی او نے ہمیں فری ہیلی کاپٹر دیا، اور آل اوور دا ورلڈ ڈاکٹرز تھے، اور ہم لوگ کھانا پینا ٹینٹ چیزیں وغیرہ الہدا کی طرف سے لے کے گئے. اتنی خطرناک وہ فلائٹ تھی میری لائف کی کہ نیچے سے ہیلی کاپٹر بہت خوشنما لگتا ہے، لیکن وہ بہت ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے. مجھے سمجھ آئی، انہوں نے کہا کہ یہاں بہت ٹکرا بھی جاتے ہیں، اور وہ اتنا ڈر رہا تھا آسٹریلین پائلٹ. بعد میں پتا چلا کہ پاکستانی پائلٹس ایکسپرٹ ہیں ایسے ڈیفیکلٹ ٹیرینز میں چلاتے ہیں، اور بالکل لگ رہا تھا کہ رینگ رہا ہے نا. اور پھر اوپر سے جو ہم نے نظارے دیکھے، پہاڑ شک ہوئے ہوئے اتنے تھے بلند پہاڑ، اور پہاڑوں کے سلوپس پہ کوئی گھر نہیں، کہیں کہیں ٹینٹ نظر آتے تھے، تو پتہ چلتا تھا کبھی آبادیاں تھیں جو وائپ ہو گئیں. اور ایک عجیب خوف اور غم اور عبرت کے اس میں ہم بہرحال الحمدللہ ہم نے لینڈ کیا، اور کھیت میں ہم نے لینڈ کیا جا کے کٹھائی میں. وہاں پہ یہ ڈاکٹرز تو چلے گئے اپنے ٹینٹ میں، اور فوراً لوگ آ گئے ان کو میڈیسنز فرسٹ ایڈ دینے لگے. ہم لوگ دیکھتے رہے، اور جو کچھ دیکھا ہے شاید میرا خیال ہے میں کبھی زندگی بھر بتا بھی نہیں سکتی. لوگوں کی تکلیفیں اور غم، اور ایسے سے بڑے گھر نیچے آ کے پڑے ہوئے اور سب کچھ تباہ. اس کے بعد جب سارا ٹائم وہ ہو گئی، ان کی فرسٹ ایڈ ختم، چیزیں دے دی، لوگ لے کے اوپر پہاڑوں پہ چڑھ رہے تھے، دور تک نظر آ رہے تھے. کسی نے ٹینٹ کندھے پہ رکھا ہوا، کسی نے کمبل، کسی نے آٹے کی تھیلی، اور اتنے اتنے پہاڑوں پہ وہ لے کے جا رہے تھے. اینڈ میں ہم سب ایک ٹینٹ میں، ایک فوجی نے ہمیں بہت سپورٹ دی تھی، پاکستان آرمی نے، اور انہیں سارا ہمیں ایکسپلین بھی کیا ڈیویسٹیشن کا بھی. اور وہ لاسٹ اسپاٹ تھا، وہاں انہوں نے توپیں بتائیں کہ یہاں سے ہم ایک دوسرے پہ بمبارڈمنٹ کرتے ہیں انڈیا کی طرف. تو فوجی ٹینٹ بہت اچھا تھا، صاف ستھرا تھا، اور اس میں ہم نے نماز پڑھی. اور پھر اتفاق سے ڈاکٹر سعید اختر کی بیوی گھر سے کوئی بہت بڑی بریانی کی دیگ لے گئی تھی. ان کو آئیڈیا تھا کہ وہاں کھانے پینے کا ارینجمنٹ نہیں اتنا آسانی سے ہوگا. تو جب ہم نے وہ کھا لیا، اور وہ آرمی والوں نے اپنی چیزیں وہاں سے شیئر کی، کھانا پینا بہت اچھے طرح سے اٹینڈ کیا، تو ڈاکٹر سعید اختر کی ایک بات نے میرا ایمان تو تازہ کر دیا. کہنے لگے کہ اس وقت ہم کتنی عافیت میں ہیں نا، کہ ان ساری مصیبتوں سے بچ گئے ہیں جو ان لوگوں پہ پیش آئیں، اور پھر اتنی پہاڑوں پہ اتنی مشکل جگہ پہ آرام سے ہم ہیلی کاپٹر میں آئے، اور پھر اتنا اچھا کھانا ہم یہاں پر بیٹھ کے کھا رہے ہیں. تو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ میرا اس وقت امتحان یہ ہے صبر اور شکر کا، کہ اس وقت اتنا ہی اللہ کو یاد کروں جیسے کہ میں اچھے حال میں کہیں بیٹھ کے کرتا تھا. مجھے یہ جملہ آج سمجھ آیا ہے کہ عافیت میں صبر کیا ہوتا ہے. عافیت میں صبر ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیلنگز آف تھینک فلنس اللہ کے لیے رہیں، اس وقت بھی اللہ کا انسان شکر گزار ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دیا. اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کا پیٹ بھی بھرا ہو اور آپ کی نیند بھی پوری ہو چکی ہو اور آپ کے آس پاس بھی خاموشی اور یکسوئی ہو، زندگی کے سارے سامان آپ کو میسر ہو، اور اس وقت آپ اللہ کی محبت میں ٹھاٹھے مار کے رو رہے ہو، اس پر اترائے نہیں اور اس پر سرکشی کی طرح مائل نہ ہو، بلکہ آپ کا دل اسی طرح تڑپ رہا ہو، ایسے ہی روئیں جیسے آپ مصیبت پہ روتے ہیں. یہ عافیت میں صبر ہے. کیونکہ ہمارا دل کب روتا ہے سچا رونا؟ جب چوٹ لگتی ہے. لیکن اس وقت ہم رونا بھول جاتے ہیں جب ہم انتہائی پرسکون ہوتے ہیں. تو اللہ کو پا لینے والے ہر حال میں اللہ سے جڑے رہتے ہیں اور اس کی طرف یکسو رہتے ہیں. یعنی اگر حالات اچھے بھی ہیں تو بھی اللہ کی اطاعت پر قائم رہیں، اور اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت آپ کے دل میں ویسی ہی ہو، یا اللہ کی ضرورت آپ کو ویسی ہی ہو عافیت میں بھی جیسے آپ کو مصیبت کے وقت اس کی ضرورت تھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، تکلیفوں سے ہماری آزمائش ہوئی تو ہم نے صبر کیا، لیکن جب نعمت اور آسائش سے آزمائش ہوئی تو ہم صبر نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے.
فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو. یا ازواج سے مراد صرف بیوی نہیں ہوتی، زوج اسپاؤس کے لیے آتا ہے، لہذا خواتین کے لیے شوہر آزمائش ہو سکتی. جوان مرد صرف وہ ہے جو عافیت پر صبر کرے. بہادر کون ہے؟ جو عافیت پر صبر کرے، اور یہ صبر شکر کے ساتھ ہوتا ہے. جب تک شکر کے حقوق ادا نہ ہو صبر پورا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پرندے کے دو ونگز کی طرح ہے، ایک ونگ سے نہیں اڑا جا سکتا. اس کے لیے دونوں چیزوں میں بیلنس ہونا ضروری ہے. جب تک شکر کے حقوق ادا نہ ہو صبر پورا نہیں ہوتا. اور نعمت میں صبر مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں قدرت حاصل ہوتی. مصیبت میں تو نعمت چلی جاتی ہے تو قدرت، طاقت نہیں ہے نا آپ کے پاس، کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی. لیکن یہاں زیادہ مشکل ہے کہ نعمت ملی ہوئی ہے اور آپ کو پوری اتھارٹی بھی ہے اور پھر خود کو روکے. جیسے کھانا نہ ہونے کی صورت میں بھوکا زیادہ صبر کر سکتا ہے بنسبت لذیذ کھانا موجود ہونے کے، کہ سب کچھ رکھا ہے اور پھر بھی آپ اپنی حد میں رہیں. دوسری قسم خواہشات کے مخالف ہے اور اس کی 3 قسمیں ہیں. پہلی طاعت ہے کہ بندہ ان پر صبر کرنے کا محتاج ہے، کیونکہ نفس طبعی طور پر عبودیت سے بھاگتا ہے، یعنی اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اسے اللہ کی عبادت میں لگانا مشکل کام ہے. انسان اس سے فرار حاصل کرتا ہے. لہذا کوئی شخص اس وقت کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے آگے باندھ لے، روک لے، تو یہ بھی کیا ہے؟ صبر. پھر بعض عبادتیں ایسی ہیں جنہیں وہ سستی کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے، جیسے نماز. بعض وہ ہیں جنہیں بخل کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے، جیسے زکوٰۃ. بعض کو ان دونوں کی وجہ سے، جیسے حج اور جہاد. اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ارادہ کرنے والا 3 حالات میں اطاعت پر صبر کا محتاج ہے. 3 حالات میں اطاعت. ایک حالت عبادت سے پہلے کی ہے اور وہ ہے نیت کا صحیح ہونا اور ریا کے شائبے سے بھی بچنا، یہ بھی صبر ہے. ایک حالت عین عبادت کی ہے اور وہ یہ ہے کہ عبادت کے دوران میں اللہ سے غافل نہ ہو اور آداب اور سنن کی ادائیگی میں سستی نہ کرے، یعنی نماز کو پورا ٹھیک ٹھیک ادا کرے، رکوع سجدے کی چوری نہ کرے، اور عمل سے فارغ ہونے تک صبر کرے کہ کوئی چیز اس میں خلل نہ ڈالے. یعنی تھک کے انسان نماز 4 رکعت کی نیت کے 2 پہ سلام نہ پھیر دے، یہ روزہ دن میں توڑ نہ بیٹھے، یہ جو نیت کی ہے اس کو پورا کرے. تیسری حالت عمل سے فارغ ہونے کے بعد کی ہے اور وہ ہے ریا اور سمعہ کے لیے عمل کو ظاہر کرنے اور بتانے سے متعلق، یعنی ہر اس چیز سے صبر کرنا جو عمل کو باطل کر دے، چاہے وہ تکبر ہے یا حسد ہے یا ریاکاری ہے. ایسے اعمال سے پرہیز یا کوئی بات ہے انسان کی، کیونکہ بعض اوقات انسان دیر تک صبر کرتا ہے لیکن ایک بات کر کے اپنے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتا ہے. تو ایسی تمام چیزوں سے بچے جس سے صبر میں خلل آئے. سما ریا کا لفظ جو ہے رآ سے ہے، دیکھنے سے، یعنی دکھاوا کرنا. دکھاوے کا بھی کیا مطلب ہے؟ ٹو شو آف. لیکن سما جو ہے وہ ضروری نہیں کہ دیکھ کر ہو، وہ سنوا کر بھی. مثلاً آپ ٹیلی فون پہ کسی کو اپنی کہانی سنا رہے ہیں ایسی کہ جس میں اپنی کوئی ایسی نیکی بتا رہے ہیں، تو وہ دیکھ تو نہیں رہا آپ کی نیکی کو، لیکن کیا کر رہا ہے؟ سن رہا ہے. تو اس کو سما کہتے ہیں. تھوڑا سا فائن فرق ہے، اس کو ڈفرینشیٹ کیا گیا. کیونکہ بعض اوقات انسان کہ میں نے تو نہیں دکھاوا کیا. آپ دکھا کے تو نہیں بتا رہے کسی کو، لیکن آپ سنا کے بتا رہے ہیں. جس نے صدقہ کرنے کے بعد احسان جتانے اور تکلیف دینے سے صبر نہ کیا، اس نے صدقے کو باطل کر دیا. دوسری قسم گناہوں سے صبر کرنا ہے اور بندہ اس کا بہت ہی محتاج ہے. یہ ہے اصل ٹیسٹ. کیا؟ گناہ کے کاموں سے بچنا. اگر کوئی فعل ایسا ہو جو آسانی سے کیا جا سکتا ہو، جیسے زبان کے گناہ، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا اور جھگڑا کرنا وغیرہ، تو ان سے صبر کرنا زیادہ دشوار ہوتا ہے نا. تم دیکھو گے کہ کوئی آدمی ریشمی لباس پہنتا ہے تو اسے برا سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی غیبت کرتا رہتا ہے تو اسے برا نہیں سمجھا جاتا، سنتے رہتے ہیں. جو آدمی لڑائی میں اپنی زبان پر اختیار نہ رکھ سکتا ہو اور صبر نہ کر سکے، اس کی نجات عزلت یعنی گوشہ نشینی میں ہے. یعنی آپ کو پتا ہے آپ لوگوں سے ملیں گے تو لڑیں گے ہی، اور آپ کام خراب کریں گے تو بہتر پھر بچ کے رہیں. فاحذروہم. تیسری قسم وہ ہے جو اختیار کے تحت نہیں ہے. تیسری قسم کا صبر کیا ہے؟ جو آپ کے بس میں نہیں، جیسے مصائب،
عزیزوں کی موت، مال کی تباہی، بیمار ہونا، تو ان پر صبر کرنا اعلیٰ مقامات میں سے ہے، کیونکہ اس کی بنیاد یقین ہے کہ اللہ اس کا اجر ضرور دے گا مجھ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کا اللہ بھلا کرنا چاہے اسے کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ بہت گہری بات ہے، عقل میں نہیں سماتی یہ بات۔ جس آدمی کا اللہ بھلا کرنا چاہے اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام جب عافیت کی حالت میں ہوتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلا تو نہیں دیا، کیونکہ جس سے اللہ کو بھلائی چاہیے ہوتی ہے اس کو جھنجھوڑتا رہتا ہے، جگاتا رہتا ہے۔ ہر چیز جو اس بک میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ سب چیزیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ لگ رہی ہیں مجھ کو، کہ تقدیر کا جیسے ہم نے چیپٹر پڑھا تھا، اور پھر تقدیر میں کیوں ایسا ہوتا ہے اور کیوں ایسا نہیں، اور وہ سب چیزیں اس کو بھی میں ذہن میں لا رہی ہوں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم رہیں تو دنیا میں، لیکن ہماری نگاہ جو اللہ پر ہی رہے، آخرت پر رہے اور اللہ پر رہے، اور اس چیز پہ کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے ہی حکم سے ہو رہا ہے۔ تو جب ہم پھر ہر مصیبت کو یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھلائی کر رہے ہیں، اور پھر ہم صبر کے وقت یہ سوچیں گے ہم نے صبر اللہ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ صبر دیں گے، اس سے پھر ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، تبھی پھر ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا ہوگا، جو ہم کل جو پڑھے تھے۔ مطلب کوئی بھی چیز اس میں سے آٹومیٹک یا کوئی ایک سنگل ڈائمینشن میں تو نہیں ہوگی نا، یہ سب چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ استاذہ یہ جملہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلا چاہے تو اسے مصیبت میں ڈالتا ہے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی ہم نے یہ صبر کا چیپٹر پڑھنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہمارا ٹیسٹ بھی لے لیا، تھوڑی دیر پہلے چیپٹر سے پہلے ہی ٹیسٹ ہو گیا، اور اس وقت میں دیکھ رہی تھی کہ ہم سب کا جو صبر کا لیول تھا وہ مختلف تھا۔ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، کچھ نے باتیں شروع کر دیں، کچھ نے چٹیں بھیجنے شروع کر دیں کہ پنکھے چلائیں، تو شاید اللہ تعالیٰ نے ایکسپیرینس کروانا تھا، اور وہ ساری ڈیٹیلز ہمیں اب مل رہی ہیں۔ یہ بتائیے کہ اتنا حسن زن کس کے اندر ہے کہ جب تکلیف آئے تو انسان خوش ہو جائے کہ میری بھلائی کا ارادہ ہو گیا، اب کوئی خیر آنے والی ہے۔ کبھی بھی نہیں کرتے، ناراض ہونے لگتے ہیں اللہ سے کہ میں ہی کیوں، مجھ پہ کیوں یہ مصیبت آئی، باقی سب پہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہائیسٹ لیول یہی ہے، اور ہائیسٹ لیول جیسے آپ کو ہائٹ کسی پہ چڑھنا ہوتا ہے نا، تو ایک جمپ میں نہیں چڑھ پاتے آپ، اس کے لیے آپ بار بار گرتے ہیں اور سنبھلتے ہیں اور چڑھتے ہیں اور پھر مشقت میں پڑتے ہیں۔ ایمان اگر مضبوط ہے تو تبھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایمان جتنا کمزور ہوگا اتنا یہ نہیں ہوگا، اور ایمان کی مضبوطی صرف علم اور یقین سے آتی ہے۔ ہمیں کس سے پتہ چلے گا کہ جو ہمیں مصیبت آئی ہے وہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے یا اللہ تعالیٰ ہم سے من یعتصم باللہ یہد قلبہ، اللہ تعالیٰ خود اس کا نتیجہ نکال کے بتا دیتے ہیں آخر میں کہ یہ اس لیے آئی تھی۔ جی ہاں، اور جب اوپر دیکھتے ہیں تو اس کی نظر آسمان تک چلی جاتی ہے، تو یہی ہے کہ جب آپ کی نظر مصیبت پہ ہے تو وہ تو لمیٹڈ ہے، لیکن جب آپ کا مقصد اونچا ہے، آپ کا مقصد توجہ اللہ کی طرف چلی جائے تو پھر بالکل ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں تاکہ چیپٹر مکمل ہو جائے، اور اس پر بھی شکر کریں کہ اللہ نے لائٹ دے دی اور ہم پڑھنے کے قابل ہوئے۔ سوچیں کسی مصیبت کو، اس میں بھلائی کا ارادہ ہے، جو بھی دکھ اور صدمے ہیں، جو بھی چیز مرضی کے خلاف ہو رہی ہے، کوئی بھی چھوٹی یا بڑی، ایون یہاں بیٹھنا آپ کا، یہ بھی ایک صبر کا امتحان ہے یا نہیں ہے نا؟ ایک ہی ہے کہ آپ باہر نکلیں، گھومیں پھریں، سیر کریں، ہنسیں کھیلیں، کھائیں پییں، آرام کریں، جو دل چاہے، اور ایک ہی ہے کہ یہاں بند کے بیٹھیں اتنی دیر۔ تو ان مع العسر یسرا، لوگوں کی ایذا پر صبر کرنا ایسی ہی بات ہے جیسے وہ آدمی جو قول یا فعل یا کسی نقصان جانی یا مالی سے تکلیف دے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کی ایذا پر صبر کرنا ایسی ہی بات ہے جیسے وہ آدمی جو قول یا فعل یا کسی نقصان جانی یا مالی سے تکلیف دے اور بدلہ لینے کی قوت کے باوجود بدلہ نہ لے، یہ صبر ہے۔ لوگوں کی تکلیف پر صبر کرنا نہایت اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ فرمایا
وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر 3 قسم کا ہے، مصیبت پر صبر، اطاعت پر صبر اور گناہ سے صبر۔ جس نے مصیبت پر صبر کیا اور اس کا بہترین صبر سے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے 300 درجے لکھے جاتے ہیں، اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان میں۔ اور جس نے اطاعت پر صبر کیا اس کے لیے 600 درجے لکھے جاتے ہیں، ہر درجے میں اتنا فاصلہ جتنا زمین کے نچلے کنارے سے عرش کے اوپر کے کنارے تک۔ اور جس نے گناہ سے صبر کیا اس کے لیے 900 درجے لکھے جاتے ہیں، اور ہر ایک درجے سے دوسرے درجے تک اس فاصلے سے دگنا فاصلہ جتنے زمین کے کنارے سے لے کر عرش کے اوپر کے کنارے تک۔ صبر کی فضیلت میں بہت سی احادیث آئی ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جو صحیحین میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے اسے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اس کو بھی انڈر لائن کر لیں کہ جہاں خیر و بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ کس شکل میں، کہ جیسے گناہوں کے کفارے کی شکل میں، یہاں تک کہ اگر کسی کو کانٹا بھی چبھے تو اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے مسلمان کو اگر کوئی بیماری، تھکاوٹ، فکر، غم یا تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے مومن مرد یا عورت، یا عورت کا خاص نام لیا گیا ہے، ہمیشہ مصیبت میں مبتلا رہتا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یعنی مومن اس دنیا میں چین سے نہیں رہ سکتا، کبھی اپنے جسم کی، کبھی جسم ساتھ نہیں دیتا، کبھی کہیں درد ہے، کبھی تھکاوٹ ہے، کبھی اس کی کوارڈینیشن ہی نہیں ہے، کبھی مال کی، کبھی اولاد کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جیسے رنگ کاٹ کی طرح گناہ کاٹ ہے، ہر تکلیف گناہ کاٹ ہے، اور وہ ایسا صاف کرتی چلی جاتی ہے کہ انسان دھل کے اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ پھر اور کیا چاہیے، کیونکہ ہم خود سے تو شاید ایسے عمل کر نہیں سکتے کہ جس سے ہماری نیکیاں برائیوں کو مٹائیں، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ پھر ان نیکیوں کی کمی کہاں سے پوری کر دیتا؟ تکلیفوں سے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات نا، لیکن بعض اوقات ہمارے اتنے اچھے عمل ہوتے ہی نہیں کہ وہ دوسرے کے اوپر اوور کم کرے، اس کو صاف کرے وہاں سے۔ جیسے اگر صاف پانی پورا نہ ہو تو آپ کے کپڑے نہیں دھل سکتے، نہا نہیں سکتے آپ، تو پھر اس کے لیے دوسرا آلٹرنیٹ، تو تکلیف ہے آلٹرنیٹ ہے۔ دنیا میں ایسا انسان مصیبت زیادہ نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں آخرت کے اعتبار سے بڑا ہی خوش قسمت انسان ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ سختی کس پہ آتی ہے؟ فرمایا انبیاء پر، پھر نیک لوگوں پر، پھر درجہ بدرجہ۔ تو وہی بات ہے جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے، جسے کچھ دینا چاہتا ہے اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے۔ لوگوں کا امتحان ان کے دین کے مطابق ہوتا ہے، اگر کوئی اپنے دین میں مضبوط ہے تو اس پر سختی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر وہ دین میں کمزور ہو تو مصیبت ہلکی ہوتی ہے۔ جتنا بڑا دعویٰ کریں گے اتنی زیادہ پریشانی ہوگی، جتنا بڑا کام کرنا چاہیں گے اتنی زیادہ رکاوٹیں آئیں گی، اور مومن بندے پر ہمیشہ سختی آتی رہتی، یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم سے بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے کسی بندے پر کوئی مصیبت اس کے بدن یا مال یا اولاد میں آتی ہے اور وہ بہترین صبر سے اس کا استقبال کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں قیامت کے دن اس کے لیے ترازو قائم کروں یا اس کا نام اعمال کھول کر رکھ دوں۔ ترازو سے تول کے نہیں دیا جائے گا یا اس کے اعمال تولے نہیں جائیں گے، بلکہ نیکیوں پر تو بے حساب اجر مل جائے گا اور برائیاں اس کی ویسے ہی نہیں تولی جائیں گی، اور نام اعمال کھولا نہیں جائے گا تاکہ وہ خود بھی شرمندہ نہ ہو اور دوسرے بھی نہ ہو۔ لیکن یہ کب ملے گا؟ کہ جب کوئی تکلیف آئے تو وہ صبر سے اس کا استقبال کرے۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ انسان کی جو کمزوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی سے اس کو آزماتے ہیں۔ اب دیکھتا ہوں کہ کیا کرتا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ریوارڈ اتنے بڑے لگ رہے ہیں لیکن اس سے گزرنا بہت تکلیف ہے۔ بالکل، لیکن جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ بہرحال آخرت کی تکلیف سے کم تر ہے تو پھر یہ تکلیفیں آسان ہو جاتی ہیں۔
بالکل. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو صبر کے درجے ہیں اس میں آخری درجہ کیا ہے؟ مصیبت پر شکر. سورۃ العنکبوت کے شروع میں آتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ کہتے رہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم بڑے اچھے کام کریں گے اور ان کو آزمائش میں نہ ڈالا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلوں کو بھی آزمائش میں ڈالا اور اب بھی ضرور آزمائیں گے. کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ سچے اور جھوٹے الگ ہو جائیں. طلب کرنے والے کو، چاہنے والے کو یہ توفیق چاہنے سے ملتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.